أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. اصل میں زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کی قسم ہے کہ بے شک سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور پیمائش کرتے رہے ایک دوسرے کو حق بات کی اور پیمائش کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی. حقیقت ایمان کا بیان چل رہا تھا اور اس سلسلے میں ایمان مفصل کی 3 چیزیں عرض کی جا چکی ہیں. آمنت باللہ، یہ کیا معنی ہے، کیا حقیقت ہے؟ وملائکتہ، یہ کیا حقیقت ہے؟ وکتبہ، یہ کیا حقیقت ہے؟ آمنت باللہ ذوات کے اعتبار سے یقین کا درست ہونا، وملائکتہ نظام کے اعتبار سے یقین کا درست ہونا، وکتبہ اور علم کے اعتبار سے یقین کا درست ہونا. آگے ہے ورسلہ، شخصیات کے اعتبار سے یقین کی درست. کیا مطلب؟ شخصیت کا معیار دنیا کی کوئی چیز، کوئی عمدہ، مال و دولت، روپیہ پیسہ، وجاہت، خاندان، حسن و جمال، کوئی اور قابلیت دنیاوی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ علم بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے. شیطان بہت بڑا عالم ہے. خدا کے ہاں کی ذات ہی کسی انسان کا بڑے سے بڑے عالم کا علم بھی اس کو عزت دلانے والا یا نجات دلانے والا نہیں بن سکتا. تو شخصیت کا معیار دنیا کی کوئی چیز اور کیا ہو سکتی ہے جبکہ علم دین بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی صفات آدمی کے اندر نہ ہو، تقویٰ، خشیت، انابت وغیرہ، اور اس پہ عمل نہ ہو. تو شخصیت کا معیار کسی انسان کی ذاتی قابلیت، عوام الناس میں مقبولیت، دنیا کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے. حساب یہ اونچے خاندان والا اس لیے بڑی شخصیت والا، یہ قارون کی طرح بڑا مالدار ہے اس لیے بڑی شخصیت والا، یہ فرعون کی طرح بڑی مضبوط کرسی والا اس لیے بڑی شخصیت والا. اور صاحب یہ بڑے اونچے خاندان کا فرد ہے اس لیے بڑی شخصیت والا، یہ بڑے حسن و جمال والا اس لیے بڑی شخصیت والا، یہ ملک کا بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر ہے، اس لیے بڑی شخصیت والا ہے.
اسلام میں ذرہ برابر بھی شخصیت کا معیار ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں۔ شخصیت کا معیار انبیاء علیہ السلام کے رنگ میں رنگا جانا ہے۔ ورسولہ ہی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی جو ہیں وہی شخصیت والے، سب سے بڑی شخصیت والے وہ ہیں، اور یا پھر ان کے بعد وہ بڑی شخصیت والا ہے جو ان کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری امت محمدیہ علی صاحب الف الف طیب تسلیمات میں سب سے بڑی شخصیت والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگے گئے۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب سے بڑی شخصیت والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگے گئے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ، وہ 10 حضرات کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ تم یقیناً جنتی ہو۔ ان میں یہ 4 حضرات بھی ہیں، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر باقی صحابہ کرام وہ سب سے بڑی شخصیت والے۔ صحابہ کے بعد تابعین بڑی شخصیت والے، کیونکہ ان کے بعد وہ اللہ کے نبی کے رنگ میں سب سے زیادہ رنگے گئے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد وہ علماء کرام جن کا علم پر عمل ہے، ان کو فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ان علماء سے وہ علماء مراد ہیں جن کا علم پر عمل بھی ہو اور جن کا علم الہی پر یقین بھی ہو، اور جن کا علم کے مطابق علم کی صفات بھی جن کے اندر ہوں، اور خاص طور سے تقوی اور خشیت ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ لوگ جو علماء ہیں۔ جس کا جتنا علم بڑا ہوا اور عمل بڑا ہوا اور معرفت بڑی ہوئی اور تقوی بڑا ہوا، وہ خدا کے یہاں بڑی شخصیت والا ہے۔ اور تمام اولیاء کرام، مشائخ اعظام جو امت مسلمہ میں گزر چکے ہیں یا اس وقت موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، چاہے ان کے پاس ایک پیسہ پاس نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، لیکن پوری امت میں اپنے زمانے کے اعتبار سے اولیاء کرام، علماء کرام بڑی شخصیت والے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے متقی تھے۔ اللہ کی شان، پاؤں میں جوتا نہیں، جیب میں پیسے نہیں کہ جوتا بازار سے خرید، معمولی سی چپل بازار سے خرید۔ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا، لوگ مجھے بزرگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے پاس آج اتنے پیسے نہیں کہ میں بازار سے جا کے جوتے خریدوں۔ اسی خیال سے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ایک ایسے آدمی کو پڑا ہوا دیکھا کہ جس بیچارے کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں گھر میں آ کر خدا کے آگے سجدے میں گر پڑا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں۔ اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں۔ کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذی ترک الاوہام حائرة وصیر العالم النحریر زندیقا۔ ہم نے بچپن میں ایک کتاب میں یہ اشعار پڑھے تھے، کتنے عقل مند انسان دنیا میں ہیں، بڑی عقل رکھنے والے،
مگر ان کے ذریعے معاش تنگ ہو چکے ہیں، ان کی روزی تنگ ہو چکی ہے۔ اور وجاہل جاہل، کتنے جاہل ایسے ہیں ایک لفظ نہیں آتا۔ عبداللطیف باوانی کو اپنے دستخط کرنے نہیں آتے، 2-4 لکھے سے۔ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، دنیا میں کتنے جاہل ایسے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ روزی دیتے، بہت پیسہ دیتے۔ کہتے ہیں ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہی وہ چیز ہے جس نے انسانی دماغوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ وصیر العالم النحیر زندیقا، اور بسا اوقات یہی چیز ایک بہت بڑے عالم کو بھی زندیق بنا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے علم ہے یقین نہیں، علم ہے عمل نہیں، علم ہے صفات علم نہیں۔ وہ سوچتا ہے فلانا جاہل وہ اتنا بڑا سیٹ اور میرے پاس کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے، کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ کتنے پڑھے لکھے انگریزی دان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بیچارے بہت معمولی سے روزی کما رہے ہیں، معمولی سے پیسے ان کو ملتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بالکل جاہل، الف سے بے نہیں آتی، فیکٹری کے مالک، بالکل مالک، خدا کی شان۔ تو بہرحال پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، ٹوٹے پھوٹے جھوپڑے میں رہنے والا، اور جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں کچھ نہیں، اگر وہ متقی ہے، وہ عالم ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ بڑی شخصیت والا ہے، حتیٰ کہ ادنا درجے کا مومن، خدا کی قسم ادنا درجے کا مومن ان تمام بادشاہوں، صدر، وزراء، کروڑ پتی، لکھ پتی جو ایمان سے محروم ہے، ان سے سب سے زیادہ بڑی شخصیت والا ادنا درجے کا مومن، ادنا درجے کا۔ وہ شخصیت کا معیار دنیا کی کوئی چیز بن نہیں سکتی، حتیٰ کہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی شخص کو عجمی شخص پر فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر ہاں تقوی کے ساتھ۔ کیوں؟ خدا فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا خدا کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ انا اتقاکم باللہ او قال اخشاکم باللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھو مجھے کیونکہ خدا کی معرفت تم سب سے زیادہ حاصل ہے، اس لیے میں تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا۔ تو نبی کا رنگ سب سے زیادہ تقویٰ تھا، تو اس معیار پر دیکھا جائے گا کہ اس انسان کے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ عربی کو عجمی پر، اونچے خاندان والے کو نیچے خاندان والے پر فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ سلسلہ نسب تو سب ایک آدم علیہ السلام پہ جا کے ملتا ہے سارے انسانوں۔ کس خاندان پر، کس بنیاد پر آدمی اکڑ سکتا ہے اور بڑائی جتا سکتا ہے؟ ایک ادنا سے ادنا انسان جس کو ہم سب سے گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کا سلسلہ نسب بھی آخر تک پہنچ کر آدم علیہ السلام پہ جا کے پہنچ جاتا، ختم ہو جاتا۔ سب کی ابتدا وہیں سے ہے اور سب کا منتہا وہیں ہے۔ رسول ہی میں مطالبہ ہے اس یقین کا کہ جناب عالی اپنے یقین کو درست کیجئے۔ آپ اگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شخصیت کا معیار دنیا کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ غلط ہے۔ شخصیت کا معیار نبی کے رنگ میں رنگا جانا ہے۔
جو جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لے گا آپ والے اخلاق سے متصف ہو جائے گا، آپ کے طریقوں کو اختیار کر لے گا، ظاہر کے اعتبار سے باطن کے اعتبار سے جتنی مشابہت اختیار کر لے گا عملی زندگی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتنا بڑا شخصیت والا ہے خدا کے نزدیک۔ اور رسولی آگے کیا والیوم الآخر، زمانے کے اعتبار سے یقین کی درستگی۔ دنیا کا زمانہ اصل نہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، دنیا کا زمانہ اصل نہیں، آخرت کا زمانہ اصل ہے، اور آخرت میں بھی یوم آخر جو ہے وہ 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ دنیا کی کل عمر کتنی ہوگی؟ 6-7 ہزار برس ہوگی، پھر کچھ اور زیادہ اللہ چاہے ہو جائے گی، اور پھر پوری دنیا کی عمر تو اتنی، اور انسان کی عمر کتنی؟ اس دنیا کے اندر ایک انسان کی عمر کتنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کی اکثر عمریں 60-70 کے درمیان ہیں۔ تو دنیا کی زندگی، دنیا کا زمانہ یہ اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی، آخرت کا زمانہ جو ہے وہ اصل ہے۔ وہ 50,000 برس کا دن ہے، وہ فیصلوں کا دن ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے انسانی قسمت کے فیصلے کا دن ہے کہ انسان ابدی اعتبار سے جنتی ہے یا دوزخی۔ اکیلا دنیا میں آیا، اکیلا میدان قیامت میں حاضر ہوگا، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر اعمال میں کمی ہوگی، اگر ایمان دنیا سے نہیں لے کے گیا تو خدا کی قسم اس کا رشتہ دار نبی بھی اس کو نہیں چھڑا سکے گا، اس کا رشتہ دار نبی بھی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں چھڑائیں گے کیا؟ وہ سفارش بھی کر نہیں سکے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ دنیا کا زمانہ اصل نہیں، دنیا میں روکی سوکھی ہر طرح گزر سکتی ہے، بھیک مانگ کے بھی گزر سکتی ہے، پکڑا جائے تو ضمانت بھی ہو سکتی ہے، اور سفارشیں بھی چل سکتی ہیں، اور بہت سے طریقے چھوٹ چھٹاؤ کے ہو سکتے ہیں، بچ بچاؤ کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ صدر صاحب آپ اکیلے تشریف لائیں گے، بادشاہ صاحب آپ اکیلے ہوں گے، وزیر صاحب آپ اکیلے ہوں گے، ٹھیکیدار، تحصیلدار، تھانے دار، فلانے صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، جوتے والے، لوہے والے، پیتل والے، چشمے والے، کپڑے والے، سب والے جتنے بھی ہیں یہ اکیلے آ گئے۔ لاؤ اندر کو دکھاؤ کتنا ایمان لے کے آئے، کتنا تقوی لے کے آئے۔ ضروری علم جو سیکھنا تھا تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ تمہارے اخلاق کیسے لے کے آئے؟ آج تمہارے ساتھ فیصلہ ہوگا، تمہارا اعمال نامہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ صاحبزادے آج کا دن اصل تھا، ایمان مفصل میں ہم نے تم کو بتا دیا تھا والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ یقین کرو۔ دنیا کا زمانہ اصل نہیں، آخرت کا زمانہ، اور خاص طور سے آخرت کا آج کا دن یہ فیصلوں کا دن ہے، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اور
اور تمہارے اپنے اعمال نامے کے مطابق ہوگا، اور تم اپنا فیصلہ سننے سے پہلے اپنے نام اعمال کا مطالعہ کرو، پڑھ لو، بادشاہ صاحب پڑھ لو اپنا نام اعمال، وزیر صاحب پڑھ لو، فلانے صاحب پڑھ لو، اب یہ احسان اچھا چٹا تمہارے ساتھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے تیرا اعمال نامہ کافی ہے، تم کتنے پانی میں ہو دیکھ لو، اپنا آئینہ دیکھ لو، اپنی شکل اس آئینے کے اندر دیکھ لو، ایک طرف قرآن سامنے معلق ہے، اس میں اپنے جرائم کی دفعات اور سزائیں دیکھ لو، اپنے جرائم دیکھ لو اپنے اعمال نامے میں، اور ان کی سزائیں دیکھ لو قرآن پاک میں اور حدیث میں۔ تو اعمال خیر کی اگر کثرت ہے تو اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے، دوزخ میں بھیجیں گے ہی نہیں، کہ چلو ہم نے معاف کر دیا، تمہارے نیک عمل زیادہ ہے نا، برے عمل تھوڑے، جاؤ جنت میں چلو۔ لیکن اگر برے عمل زیادہ ہوئے، نیک عمل کم ہوئے، تو قانون کے مطابق کچھ زمانے کے لیے دوزخ میں بھیجا جائے گا، بشرطے کہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہے مگر توحید میں پختگی نہیں ہے، شرک ساتھ ہے، کفر ہے یا شرک ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا، بڑے سے بڑا نبی نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش بھی نہیں کر سکتے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آج کے دن کون ایسا ہے جو سفارش بھی کرنے کی مجال رکھے بغیر خدا کی اجازت؟ اور اتنا معلوم ہوگا سب کو کہ مشرک کی مغفرت ہوگی نہیں، کافر کی مغفرت ہوگی نہیں، الٹا اللہ میاں ناراض ہوں گے اگر ذرا برابر بھی ہم نے اپنی زبان ہلائی۔ بڑے سے بڑا نبی یہ سمجھتا ہوگا یقین کے ساتھ، میں نے ذرا سی بھی زبان ہلائی اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار کے بارے میں، جب دنیا میں فرما دیا گیا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب یہ بات نہیں ہے، ایمان والوں کی شان کے مناسب یہ بات نہیں ہے، اور ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے ان کے عزیز و قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب دوزخی ہے اور ہمیشہ کی دوزخی ہے، دنیا میں دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا، تو کل چھڑوانے کی وہاں اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ فرمایا اے فاطمہ، اللہ میاں فرماتے وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے گھرانے والوں کو خاص طور سے ہم سے ڈرائی۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن محمد کی بیٹی ہونے کی بنا پر تیرا چھٹکارا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، دنیا میں اپنے لیے ذات راہ خود تیار کرنا پڑے۔ اور فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد صدقت لقطعت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر بیٹھے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان آزر کے بارے میں سفارش نہیں کر سکیں گے، اور ان کے باپ کو بچوں کی شکل میں بنا کے، انسانی شکل میں نہیں، بچوں کی شکل میں بنا کر فرشتوں کو کھا جائے گا، گھسیٹ کے دوزخ میں جا کے ڈال دیں۔ جی ہاں، کہتے ہیں فلانا ولی چھوڑوا لے گا، فلانا پیر ہمیں چھوڑوا لے گا، اور پھر شیطان نے سجدے کرانے شروع کر کتنے مزاروں پہ جا کے دیکھو کتنا شرک ہو رہا کھلا کھلا۔
پاکستان کے اندر اور مسلمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو گوارا نہیں کیا اس بات کو کہ صحابہ ان کے آگے تعظیم کے لیے سجدہ کریں، ان کی تعظیم کے لیے، اصل سجدہ نہیں، تعظیم کے اعتبار سے۔ جیسے پہلی بات شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت نہیں دی۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا بادشاہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے آگے آ کر سجدہ تعظیمی کر سکیں، کر لیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے سوا کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، اور خدا کے سوا اگر کسی کے آگے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے۔ تو بہرحال جتنے سہارے قائم کر رکھے تھے غیر اللہ کے، اور ان پر توکل تھا، اعتماد تھا، اور ان کے آگے جھکنا تھا، اور ان سے مرادیں مانگنی تھی، خدا کی قسم بڑے سے بڑا پیران پیر غوث العظم مشہور ہے حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر چاہے 1,00,000 انسانوں نے سجدہ کیا ہو، اور جب ان کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو یہ سید عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں سفارش لکھ دیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، ہمیں دے دو، اللہ کے لیے ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں فلانی چیز دے دو، ہمیں فلانی چیز دے دو۔ ارے جس ولی اللہ نے ساری عمر خدا کی خوشامد کی، آج تو خدا کو چھوڑ کر اس کی خوشامد کر رہا، شرم نہیں آئی؟ عقل نہیں تیرے اندر؟ بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں سے کہ وہ حوض کوثر میں میرے پاس آنا چاہیں گے تو فرشتے دور سے ہی ان کو روک دیں۔ میں کہوں گا کیوں روک دیا تم نے، ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد دن میں کیا بدعتیں جاری ہیں اور کن بدعتوں میں مشغول ہوئے ہیں، تو پھر میں بھی کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میری سنت کی اتباع نہیں کی اور بدعتوں کو اختیار کیا، میرے طریقوں کے خلاف۔ قرآن میں پڑھا تھا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور تمہارے لیے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے، تم نے غیروں کی، ارے دشمنوں کی وضاحت میں، لباس میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمنوں کی اتباع اختیار کی۔ میں کہوں گا سوکن دور ہو جائے۔ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کتنی اتباع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اتباع اختیار کرتے، اللہ کے یہاں تو ان کے رنگ میں رنگا جانا وہ اصل ہے، ان کی اتباع اصل ہے، وہی اللہ کے یہاں بڑی شخصیت والا ہے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اس کی سمجھ نصیب کرے۔ رسولی شخصیات کے اعتبار سے یقین کی درستگی، والیوم الآخر زمانے کے اعتبار سے یقین کی درستگی، اصل زمانہ آخرت کا ہے، ابد الآباد کی زندگی، اور پھر قیامت کے دن کا آخرت، یوم الآخر آخرت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہے، وہ انسانوں کی قسمت کے فیصلے کا دن ہے، ابدی اعتبار سے وہ اصل ہے۔ دنیا کی ساری زندگی اصل نہیں ہے، یہاں تو جس طرح چاہو گزر جائے گی، جیسے کیسی ہو گزر جائے گی، گرمی ہو سردی ہو، کپڑے ہو نہ ہو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، پیسہ ہو نہ ہو، عہدہ ہو نہ ہو، سخت سے سخت بیماری ہو، کچھ بھی ہو، فقر و فاقہ ہو، جیسی کیسی گزر جائے گی۔ لیکن وہاں پر اگر خدا نہ خاصہ دوزخ کا فیصلہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ وہ اصل ہے، یہ اصل نہیں۔ وہاں کی عزت اصل ہے، یہاں کی عزت اصل نہیں۔ وہاں کی ذلت اصل ہے، یہاں کی ذلت اصل نہیں۔
وہاں کی کامیابی اصل ہے، یہاں کی کامیابی جو نقشے جو بظاہر معلوم ہوتے یہ اصل نہیں. آگے انشاءاللہ.